اور ایک بات یاد رکھو کہ اولاد تندرست تب ہوگی جب میاں بیوی تندرست ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں ہم سے ہمارے باپ دادے جو تھے وہ کتنے مضبوط تھے۔ مجھے بالکل یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً اس وقت 90 کے قریب عمر تھی۔ کبھی کبھی گھر میں بیٹھے ہوتے نا تو خوش کسی مزاج میں بیٹھے ہوتے کہتے مولی مکی تم نے تو کوئی جوانی دیکھی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت جو اللہ نے کہا نہیں ادھر آؤ، میں آتا میرا ہاتھ پکڑتے کہتے چھڑاؤ دکھاؤ اپنی جوانی کا زور۔ یقین کریں میں بھٹک الٹ پلٹ ہو جاتا لیکن ہاتھ نہیں چھوٹتا۔ اور نے کہا ہم نے حلال روٹی کھائی ہے اور خالص مکھن اور لسی اور دودھ اور دہی گھر کی بنی ہوئی کھائی ہے، تم ڈالڈے کی پیداوار ہو، ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو آج یہی مصیبت، یہ جو گھی ہے نا ڈالڈا، یہ جتنی ہمارے پھل آ رہے ہیں سبزی زار ہیں، ان میں باقاعدہ کھاد ڈالتے ہیں اور ان میں سپرے کرتے ہیں۔ ایک اینڈرین ایک دوائی ہوتی ہے جو کماد کے ایکڑ میں اتنی چھوٹی سی شیشی، اگر 1 ایکڑ کماد میں ڈال دو نا جی صبح کو کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور 3 دن کے اندر کوئی جانور بھی منہ مار لے تو مر جاتا ہے۔ تو 3 دن کے بعد بھی اس میں کچھ نہ کچھ اثر تو رہے گا نا۔ یہ مصیبتیں ہیں جس کی وجہ سے اولادیں کمزور ہیں۔ اب صرف وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی صحت کا خیال کرو۔ گھٹی جو بچے کو دی جاتی ہے اس کی عادات بچے پہ ہوتی ہیں بالکل نہیں۔ وہ تو ویسے ایک اچھی بات ہے کہ تحریک جو ہے کوئی اللہ والا کرے، ورنہ عادات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں نا ایک اصول یاد رکھیں کہ سارا معاملہ میرے اللہ کے ہاتھ۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے، اور سامری جو تھا نا یاد رکھیں جس نے وہ بشرہ بنایا تھا، یہ سامری ولد الزنا بھی تھا، ماں اس کو چھوڑ گئی تھی، یہ غار میں پڑا تھا، لیکن اللہ کی مرضی تھی، امتحان تھا کہ جبریل علیہ السلام آ کے اس کو غذا دیتے تھے روزانہ، حتیٰ کہ یہ بڑا ہو گیا۔ تو جس کو جبریل نے بنایا پالا وہ تو سامری بنا ملعون، اور جو فرعون کے گھر میں آیا وہ اللہ کا نبی بنا اور کریم اللہ بنا۔ تو یہ گھٹیوں سے کچھ ہوتا تو جبریل کی گھٹی نہ لگ جاتی اس کو، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ بس ایک اچھی بات ہے کہ تحنیک سنت ہے، حضور پاک نے خود کی حسن حسین کی تحنیک۔ بہرحال میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ حضور پاک نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی الا قلیل۔ 2-3 موقع ہیں جہاں آپ نے بد دعا فرمائی۔ ایک تو پورے مکے والوں کے لیے اللہم علیہم سنین کسنی یوسف کہ اللہ ان پہ قحط مسلط کر، اور ایک آپ نے ابی لہب کے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی جس نے حضور کی طرف تھوکا تھا اور آپ کی بیٹی کو طلاق دی تھی، اس کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر۔ اور ہوا بھی وہ، سمجھ میں گیا تو ایک شیر نے چھلانگ لگا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہ بد دعا کی تھی۔ اسی طرح 1-2 اور مقامات ہیں جہاں حضور مجبور ہو گئے کہ اللہم لعن الکفرۃ اللہ مکے والوں پر لعنت بھیج جن نے ہماری نمازیں بھی قضا کرا ڈالی ہیں، ورنہ اور زیادہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک دینی ادارہ ہے، کچھ دشمن لوگ ہمارے ادارے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ہر دین کے کام کی مخالفت ہوتی ہے، اس لیے گھبرایا نہ کہیں، اور دوسرا طلباء سے کہیں کہ ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ سارے طلباء مل کے سورۃ کہف پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی، ہمارے طلباء کو بھی، ہمارے ادارے کو بھی دشمنوں کی ہر سازش سے محفوظ کرنا۔ دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کرے کوئی ضروری نہیں، سارا سال بھی دے سکتے، مہارا رمضان میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر آپ سارا سال تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ مجرب استغفار وہی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 8 مرلے زمین اپنے لیے خریدی ہے، بیچ کر مکان خریدنے سے زکوٰۃ دینی ہوگی،
جو زمین بیچ کر بالکل اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. جو خریدی ہے اگر گھر بنانے کے لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو حفظ کلاس میں پڑھتا ہے بار بار وضو، بچوں کے لیے بار بار وضو ضروری نہیں ہے، ویسے یہ بیماری ہے، اللہ معاف کرے. بہرحال اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرو یا نہ کرو تب بھی دعا ہو سکتی ہے. میں نے اپنے رہائشی گھر کے علاوہ 2 گھر کرائے پر دیے ہیں، تو اب جو کرائے میں آمدنی آئے گی اس پہ زکوٰۃ ہوگی، مکانوں پہ نہیں. جمعے کی پہلی اذان کے بعد 4 سنتیں نہ پڑھا کرو، وہ تو ابھی زوال ہی نہیں ہوا. زوال جب ہو جائے تو پڑھ سکتے ہو. یعنی جیسے اب دوسری اذان ہوتی ہے تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 12:35 پہ، تو آپ 12:30 میں سنتیں شروع کر دیں. امام کے آتے اذان ہوتے تک آپ سنتیں پوری کر دیں گے. حرم کی تصویر بنا سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں، پھر میں نے رجوع بھی کر لیا ہے، تو کیا نان نفقہ تمہارے ذمہ میں؟ ایک بات ہے، بیوی تمہاری ہے، خرچہ اور دیں گے. یعنی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے پوچھنے والا. نماز میں وسوسے آتے آنے دو، کچھ نہیں ہوتا. شیعہ کے گھر کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں. ہماری جہاز نے سیالکوٹ سے دبئی میں 1 گھنٹہ رکنا تھا. ہم نے احرام باندھنے تھے، جہاز اتنا کیا ہم نہیں کیا. ہم نے جہاز میں احرام باندھے، جدہ پہنچنے سے کوئی 30-35 منٹ پہلے عمرے کی نیت، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. جہاز میں باندھے تب بھی ہو گیا. دوران طواف وضو ٹوٹ گیا، آپ جائیں وضو کر کے دوبارہ ابتدا سے شروع کریں. طواف کے علاوہ حجر اسود کا چومنا ناجائز ہے. حجر اسود کا اشارہ بھول گیا، کوئی بات نہیں. ہمارے گاؤں میں مسلمانوں کی مسجد ہے، قادیانی نے سیل کروا دی ہے، کیس چل رہا ہے. اللہ آپ کی مدد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچے بیٹیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، عالمہ پڑھ رہی ہیں، سب کو کامیاب فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی. اللہ بہن بھائیوں میں اتفاق عطا فرمائے. بالکل اللہ سب گھروں میں اتفاق ہو.